الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسن والجمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن العظیم وآتوا حق یوم حصادہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے عشر کے حوالے سے۔ ہمارے بہت سارے بھائی عشر کا نام ہی نہیں جانتے کہ عشر کہتے کس کو ہیں۔ اللہ نے کھیت دیا ہے، کھیت کے ذریعے سے اناج دیا ہے، بے شمار دولت ہونے کے بعد لوگ اپنے مال سے عشر نہیں نکالتے۔ کونٹلوں سے اناج پیدا ہوتا ہے، دھان پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، لیکن سارا مال چٹ کر جاتے ہیں۔ ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ آپ حضرات حدیث پاک سماعت فرمائیں اور عشر کے جو چند مسائل ہیں وہ سماعت فرمائیں، اور میں کسان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مال سے عشر نکالیں۔ اور عشر آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہ اناج ہم اللہ کو دے رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم غریب، مساکین، غربا، محتاجوں کو اپنے مال کا عشر نکال کر دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ مساجد کے جو ضروری کام ہیں، کسی متولی کو یا مسجد کے کسی امام سے کہہ کر رابطہ کر کے مساجد کے کاموں میں اپنے غلے کا جو عشر ہے وہ آپ صرف کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی بڑی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دیتا ہے، ان کی کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں، صحیح بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں اس میں عشر ہے، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہوں اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ ابن نجار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی۔ اب عشر کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے، تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے یعنی 10واں حصہ۔ اکثر صورتوں میں 10واں حصہ فرض ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا۔ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں، مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ خوشی سے عشر نہ دے تو بادشاہ اسلام جبراً لے سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا، مگر ثواب کا مستحق نہیں، اور خوشی سے ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہے۔ جس پر عشر واجب ہو اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مال میں سے، اپنی فصل میں سے صرف سال میں ایک بار ہی عشر نکالیں گے۔ اگر آپ نے 10 بار فصل بوئی ہے اور اس سے اناج ہوا ہے تو آپ کو عشر دینا ہوگا۔ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، یعنی جس میں محنت اگر آپ کر رہے ہیں، پانی آپ نے مول کا لگایا ہے تو 20واں حصہ ہے،
اور اگر بغیر محنت کے مثال کے طور پر بارش ہو گئی، پانی کا اہتمام ہو گیا، آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوا تو 10واں حصہ ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ اور جس کی آب پاشی جج سے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب، اور پانی خرید کر آب پاشی ہو یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہے تو اسے خرید کر آب پاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ گیہوں، جو، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے اور السی، کسم، اخروٹ، بادام، ہر قسم کے میوے، روئی، پھول، گنا، خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، ککڑی، بیگن اور ہر قسم کی ترکاری، سب میں عشر واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ پیدا ہو۔ جس چیز میں عشر یا نصف عشر ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یعنی نصف عشر لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زراعت، ہل بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یعنی نصف عشر دیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمارے کسان بھائیوں کا یہ مزاج ہے کہ مثال کے طور پر 100 بوری غلہ نکلا تو اب پہلے تو وہ جو بیج ڈالا، جو خرچہ ہوا یا جو نوکر کھیت میں لگے ہوئے تھے اس کا خرچہ نکالنے کے بعد اب سوچتے ہیں کہ اب 30 بوری تو خرچہ نکل گیا، اب 70 بوری میں سے جو ہے عشر نکالا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا غلہ ہوا ہے اس میں سے پہلے آپ عشر نکالیں گے، اس کے بعد جو آپ کا غلہ بچا ہے اس میں سے آپ کا جو خرچہ ہوا ہے، نوکر، مزدور یا کٹائی کے جو بھی اسباب، کمپائن وغیرہ پائی جاتی ہیں، سارا خرچہ نکالیں گے اور پہلے آپ عشر نکالیں گے، اس کے بعد جو آپ کے پاس غلہ بچے گا وہ آپ کی ضرورت ہے، اس میں سے آپ جتنا چاہیں خرچ کریں۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنے ان کسان بھائیوں سے کہ اللہ نے آپ کو زمین دی ہے، بغیر اللہ کی قدرت سے، بغیر اللہ کی مرضی سے آپ اپنی زمین سے ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین سے دانہ نکلتا ہے، زمین سے پھل نکلتے ہیں، زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں، تب جا کے ہماری ضرورتیں پوری ہو پا رہی ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کس کے لیے؟ غریبوں، محتاجوں کی، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو قبول کریں گے اور اپنے مال کا عشر نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔